کیا آپ نے ارطغرل غازی نامی ڈرامہ دیکھا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ ایک کردار کو بخوبی جانتے ہوں گے اور اس سے متاثر بھی ہوں گے۔ اس کردار کا نام بامسے بیرک ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ دوستو، بامسے بیرک ترک اوغوز قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اوغوز قبیلے پر لکھی جانے والی ایک کتاب دیدے کرکٹ میں لکھا ہے کہ بامسے کے والد کا نام بیبورے بے تھا۔ ایک دن وہ اپنے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہاں پر موجود تمام سرداروں کی اولادیں تھیں، لیکن بیبورے بے کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کو دیکھ کر محفل میں وہ رو پڑا اور کہا کہ میرا نہ بھائی ہے اور نہ بیٹا، میرے مرنے کے بعد میرے قبیلے کا کیا ہوگا؟ جس پر تمام سرداروں نے اسے دعا دی کہ خدا اسے بیٹا دے، لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ اس کے ساتھ دوسرے سردار بیبیچن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی جس کا نام بانو چیچک تھا۔ اب تک بامسے کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر قبیلے والے خوش ہوئے اور سردار کے اجازت سے وہ اس کے بیٹے کے لیے تحفے تحائف لانے کے لیے قسطنطنیہ چلے گئے۔ چونکہ فاصلہ زیادہ تھا تو ان کو واپس آنے میں سالوں لگے۔ جب وہ قسطنطنیہ سے تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے تو عرضی روم میں ایونک قلعے سے ان قافلے والوں پر حملہ ہوا۔ اس دوران ایک نوجوان آیا جس کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں۔ انہوں نے تمام حملہ آوروں کو مار دیا۔ قافلے والوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ واپس چلا گیا۔ جب تجارتی قافلہ بیبورے کے قبیلے میں پہنچا تو انہوں نے اس نوجوان کو جس نے اسے بچایا تھا اسے سردار کے پاس دیکھا۔ قافلے والے اس نوجوان کے ہاتھ چومنے لگے تو سردار نے کہا، یہ کون سی نادانی ہے کہ سردار باپ بیٹا ہے اور بیٹے کے ہاتھ آپ چوم رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نوجوان نے قافلے پر حملہ آوروں سے ہمیں بچایا ہے۔ اب تک اس نے بیٹے کا نام نہیں رکھا تھا۔ اس نے خوش ہو کر اپنے بیٹے کا نام بامسی رکھا، جسے اردو میں بابر کہتے ہیں، اور اس کی شادی بانو چیچک سے کر دی۔ شادی کی رات اس پر حملہ ہوا اور اسے قید کر لیا گیا۔ 12 سال تک وہ قید اور پھر ہیلینا نام کی ایک شہزادی نے اسے چڑھا لیا اور وہ بھاگ نکلے۔ ترکش تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ہیلینا کو اس سے محبت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی اور قبیلے آ گئے۔ دوستو، بامسے کی تلوار جنوبی قفقاز سے لے کر اناطولیہ تک چلتی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بامسے اور ارطغرل ملے نہیں تھے۔ یہ ڈرامے میں جو دکھایا گیا تھا یہ صرف پرسی باتیں ہیں اور اس میں کوئی حقائق نہیں ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک ساتھی تھے اور وہ ساتھ رہتے تھے۔ اس کا مزار ترکی میں ہے جہاں بہت سے لوگ فاتح خوانی کے لیے آتے جاتے تھے۔ اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ ارطغرل کے زندگی میں تھا یا ارطغرل کے زندگی سے پہلے تھا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اس پر متفق ہیں کہ وہ اوغوز قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ ایک بہادر شخص تھا۔ اس کی اولاد اور اس کی بیوی بیٹوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ کچھ تاریخ دان کچھ تاریخی کتابوں کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ وہ ارطغرل کا ساتھی تھا اور اس کا باپ کسی جنگ میں مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے سلیمان شاہ نے اس کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ اس کے بعد اسے قبیلے میں بیٹے جیسی اہمیت دینے لگی اور اس کی شادی پھر بعد میں قید کے بعد ہیلینا سے ہو گئی تھی، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ارطغرل کی زندگی سے بہت پہلے گزرا تھا اور ارطغرل کی زندگی سے بہت پہلے گزرنے کے ساتھ وہ اوغوز سلیمان شاہ کی زندگی سے بھی پہلے تھا اور وہ اوغوز کے قبیلے سے تعلق تو رکھتا تھا، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ ارطغرل کے پاس تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ ایک بہادر شخص تھا۔ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اس ڈرامے میں اس لیے شامل کرا دیا گیا ہے تاکہ ایک بہادر ترکی اوغوز کو خراج عقیدت پیش کر سکے۔ تو دوستو، جیسا بھی ہو، تاریخ میں ان دونوں کا ذکر ملتا ہے، ارطغرل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ترکش تاریخ اگر ہم پڑھ لیں، اگر آپ اس کتاب کو پڑھ بھی سکتے ہیں، دیدے کرکٹ نامی کی ایک کتاب ہے جو اوغوز قبائل پر مبنی ہے، جو اس کی ہجرت تمام واقعات کو نقل کرتی ہے۔ تو وہاں پر آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور اس کے کتنی اولادیں تھیں، اس کے سردار کتنے تھے، اس قبیلے میں سردار کتنے گزرے تھے، اور بہادر لوگوں کے بارے میں بھی آپ وہاں جان سکتے ہیں۔
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بامسے کی ایک تاریخ ہے اور اس نے ہیلینا سے شادی کی تھی۔ وہ 12 سال قید رہا تھا وہاں پر قلعے میں، جو عیسائیوں کا قلعہ تھا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے ایونک قلعے سے آنے والے لوگوں پر حملہ کیا تھا اور بہت سے لوگوں کو اکیلا مار دیا تھا، اسی وجہ سے اسے قید کر لیا گیا تھا۔ لیکن واقعہ جو بھی ہو، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ موجود تھا، اس نے تمام کام کیے تھے، وہ ایک بہادر شخصیت تھے، وہ ایک نڈر آدمی تھا، تو اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ تاریخ کے بارے میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ کب پیدا ہوا اور کب مرا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارطغرل کی زندگی میں تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارطغرل کی زندگی سے پہلے تھا۔ واقعہ جو بھی ہو، لیکن یہ تھی اس کی ذاتی شخصیت۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔